بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نمازوں کو جنہوں نے قائم کیا اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں تو یاد الہی کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ذکر کا، تو دیکھیں ذکر اذکار کرنا بھی یاد الہی ہے، تلاوت قرآن بھی یاد الہی ہے، نماز بھی یاد الہی ہے، اطاعت الہی بھی یاد الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں حق کی خاطر کھڑے ہونا بھی یاد الہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ آپ کو واقعی کربلا میں اور اس میدان کربلا میں وہ سارے رنگ نظر آئیں گے یاد کے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ذکر اذکار بھی، نماز بھی، اطاعت بھی اور استقامت بھی، حق کے لیے کھڑا ہونا بھی، حق کے لیے جان دینا بھی، یہ ساری صورتیں یاد الہی کی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو نماز پڑھنے کا نہیں، نماز اقامت کا حکم آیا، قیام کا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، کہ ایک نصیحت ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ جی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، واہ واہ واہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی۔ یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ کیا ہے؟ حق کی خاطر استقامت اختیار کرنا، حق کی خاطر ڈٹ جانا، تلواروں کے نیزوں کے سائے میں بھی اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنا۔ پھر آپ دیکھیں تو نمازوں کو مسجدوں تک محدود کرنے کی سازشیں آج بھی ہو رہی ہیں کہ نماز فقط مسجد تک رہے۔ نماز کا حقیقی حق تب ادا ہوتا ہے کہ وہی رب جو سجدے میں تمہارے سامنے ہے، جس کے سامنے تم خشوع و خضوع سے سجدہ ریز ہو رہے ہو، وہی رب بازار میں بھی، وہی رب ہر جگہ ہر مجلس میں تمہارے سامنے ہو اور تمہیں یاد رہے کہ اس رب کے کیا احکامات ہیں۔ اس نظام صلاۃ کو معاشرے میں نافذ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کھڑے ہیں، وہ نمازیں بھی ادا فرما رہے ہیں ان تلواروں اور نیزوں کے سائے میں۔ وہ شب عاشور ہے یا وہ شب غم ہے، وہ نمازیں ان کی اسی طرح سے پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پہلے وہ لشکر یزیدی بھی امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نمازیں ادا کرتا رہا۔ نماز آپ نے اس قدر پابندی کی، روزے اس دن 9 محرم الحرام کو جب یزیدی لشکر چڑھائی کرنے کو تیار تھا تو ایک رات کے آپ حضرت عباس نے مہلت مانگی، اور اس میں کیا حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نماز ادا کروں، میں اس رات میں دعا استغفار اور نماز میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ تو نماز کا ایک جو فریضہ ہے وہ نظام صلاۃ کے نفاذ ہے جو اس وقت جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا فریضہ جہاد ہے، حق کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے اپنے بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں سب کو قربان کیا اس دین کے لیے، تو اس سے بڑی اور نماز کی اقامت کیا ہوگی؟ تو نمازیں وہ ظاہری ان کی بھی پابندی رہی۔ نماز کی اقامت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ایسی مداومت ہو، ایسی ہمیشگی ہو کہ آپ کو سولی پہ بھی چڑھایا جا رہا ہو تو آپ کو نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو سجدے کی تانگ ہو، تڑپ ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ وہ سارے رنگ میدان کربلا میں نظر آتے ہیں۔ یہ پیام کربلا بھی ہے کہ نمازوں کو قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کو فقط پڑھنا نہیں ہے بلکہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، اور قائم کرنے سے مراد یہ کہ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، گھروں کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی وہ نظام نظر آئے، وہ اللہ کی بندگی کے رنگ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب نماز پہ قائم رہنا اور نماز کو قائم کرنا اور کروانا، یہ بھی پیغام کربلا ہے۔